بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی دعا کے بارے میں جسے اللہ پاک نے شرف قبولیت بخشا۔ واقعہ جاننے کے لیے گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری خواہش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک مبارک قدم کے بدلے میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کرتا جاؤں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچنے میں اٹھے، اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، آپ بھی تشریف لے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ پاک، تیری بندی فاطمہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی دعوت کر بیٹھی ہے۔ تیری بندی کو صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا انتظام غیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں سے کھانا نکالنا شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن قدرت الہی کے سبب ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ اکرام کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثنا میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے میرے اللہ
جہاں آپ نے میری خاطر جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھ لی، وہیں آپ میری خاطر اپنے محبوب کے قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 دوزخیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس طرح کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت خاتون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ ہمسایوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سچی اور سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی عادات و خصلت کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔